کی ہم بات کر رہے تھے کہ وقت میں آپ علیہ السلام نے غزوے کی کیسے ابتدا کی اور غزوے کی کیا صورتحال تھی اس کے متعلق بات چل رہی تھی. آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کی صفیں درست کروائی اور مقابلے میں مشرکین نے بھی اپنی صفیں سیدھی کی. اس زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو لشکر کافی بڑا ہوتا تھا اور جو اس لشکر کا مین کمانڈر یا اس کو لیڈ کرنے والا ہوتا تھا وہ بالکل درمیان میں ہوتا تھا, سب کے درمیان. جیسے نماز کے دوران امام بالکل مقتدین کے درمیان میں ہوتا تھا. سب بندی اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ نے قرآن میں اس کی قسم کہا ہے سب بندی اللہ کو پسند ہے. کام کو ترتیب سے کرنا اسلام میں سب بندی کے بہت اہتمام ہے. سفید جیسے تک درست نہیں ہوتی تھی آپ نماز شروع نہیں کرتے. تو جیسے نماز میں سب بندی لازمی ہے کیونکہ جہاد بھی ایک عبادت ہے اس میں بھی سب بندی لازمی ہے. کوئی کام بھی بے تکلیفہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ترتیب ہماری قوم کا بہت بڑا یہ روگ اور مسئلہ ہے کہ ہماری قوم ترتیب نہیں جاتی. لگی بھی یہ اوپر سے آیا ہے یہی مسائل آپ کو بینکوں میں ملیں گے, یہی مسائل آپ کو گھروں میں ملیں گے, یہی مسائل آپ کو سڑکوں میں ملیں گے. ایک نے گاڑی لگائی وہ کھڑا انتظار راستہ کو ملے یا کہتے ہیں یہ غلط لگا ہوا وہ آپ کے ساتھ کھڑی کر وہ کہتے ہیں یہ دونوں غلط کھڑے ہیں تیسری رات سے کھڑا کر رہا ہے روڈی بند ہو گئی. اب وہ اگلے میں سیٹ کو آگے کھڑے ہیں یہ کھڑے دونوں بند ہو رہا. تو ہر کام کو ترتیب سے کرنا اس کی اسلام میں بہت پابندی بھی ہے, اس کی ترغیب بھی ہے. یہ سب بدلی نہیں تو کروائی. آپ علیہ السلام نے جب سفر درست کروائی تو مقابلے میں مشرکین نے جو سفر بدلی کی تقریبی زمانے میں ہوتی تھی کہ لشکر کا جو امیر ہے اس کے دائیں سائڈ لشکر کا ایک ٹکڑا ہوتا تھا, بائیں سائڈ کا ایک ٹکڑا ہوتا تھا. تو دائیں سائڈ کی طرف ایک الگ جھنڈا ہوتا تھا, بائیں طرف ایک الگ جھنڈا ہوتا تھا. دائیں طرف انہوں نے جس بندے کو لگایا اس کا نام ہے خالد بن ولید. ان کے والد تھے ولید بن المغیرہ جو بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے. انہیں بڑا جوش تھا کہ میں مسلمانوں کے خلاف لڑوں گا. تو مکے والوں نے دائیں طرف کا جھنڈا خالد بن ولید کے حوالے کیا اور یہ مشہور ہے کہ یہ تیز چال چلتے ہیں. ان کو میں نے اس بڑی تیزی دی لڑائی لڑتے تھے ان کے سارے عرب لڑتے تھے. ان کی اس موقع یہ موقع ہے ان کی مزید تفصیلات دائیں طرف خالد بن ولید کو رکھا اور بائیں طرف عکرمہ بن ابی جہل جو ابو جہل مکے کے مشہور سردار ہے. یہ بھی بدر میں مارا گیا ہے. اس کا بیٹا ہے عکرمہ رضی اللہ عنہ بائیں طرف جھنڈا ان کے حوالے کیا. اور جو یہ آگے گھوڑ سوار ہوتے ہیں ان کے پیچھے پیدل مجمع چل رہا ہوتا ہے. تو جو پیدل ہوتے ہیں ان کے لیے الگ جھنڈا ہوتا ہے اور ہر جھنڈے والے اپنے جھنڈے کو دیکھ کے کام کرتے ہیں. جھنڈے کا گر جانا شکست کھانا اور جھنڈے کا اٹھے رہنا یہ فتح ہے. تو ہر جھنڈے کے ارد گرد کھڑے ہونے والے لوگ اس جھنڈے پہ چل رہے ہیں. یہ اس زمانے میں تقریبی جگہ ہوگی. اب تو جب کھیل بدلی گئی یا بٹن دبا کر لے جاؤ اس زمانے میں اس طرح نہیں ہوتا. تو جو پیچھے پیدل تھے انہوں نے صفوان بن امیہ یہ بھی بڑا امیہ کے مشہور سردار ہے اس میں مارا گیا تھا بدر میں اس کے ہی بیٹا ہے. تو جو بڑے بڑے سردار مارے گئے ان کے بچوں کو انہوں نے جھنڈے کو بڑھایا کھڑے کر دیا. ترتیبی جنگ اس طرح تھی کہ پہلے ایک نکلتا تھا اور وہ آپس میں گتھم گتھا ہوتے تھے لڑتے تھے. پھر ان کا جب مقابلہ ہو گیا اس میں ایک کا فیصلہ ہو گیا ایک مارا گیا اور بچ گیا تو پھر اگلا نکلتا تھا. اس تقریب میں ایک دو کر کے مارا جاتا تھا. تو شروع میں مکے والوں نے قریش نے جو بھی
مشرکین تھے انہوں نے مسلمانوں کے مقابلے میں ایک کر کے 22 نوجوان نکالا اور مسلمانوں نے ایک کر کے ان 22 کا کام کیا. اب اس کی تفصیلات سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. پہلے کون نکلا, اس کا مقابلہ صحابہ سے کس نے کیا, دوسرا کون نکلا, اس میں صحابہ نے کس نے مقابلہ کیا. یہ تفصیلات سیرت میں اتنی تفصیل ہم نہیں کر رہے. 22 نوجوانوں کے قتل ہو جانے کے بعد مکے والوں کی طرف سے پھر عمومی حملے کا نعرہ لگ گیا. تب عمومی حملہ, اور عمومی حملہ جب ہوتا ہے تو پھر اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اگر گھڑ سوار ہے یا اگر اکیلا ہے یا اگر ایسا ہے, پھر مار دھاڑ ہوتی ہے. جب یہ عمومی حملہ ہوا ہے تو 2-3 افراد اور 2-3 قصے ایسے ہیں جو بہت مطلب قابل ذکر ہے. مطلب آپ یوں کہہ لو کہ وہ نئے عملی میں سے وہ لوگ اس دن کے جنہیں نظر آتا ہے پورا دن کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے, 2-3 لوگ ایسے ہیں جن کو سارا کریڈٹ جاتا ہے. اور یہ 2-3 قصے بھی ایسے ہیں جو اس دن کی اگر اسٹوری سنائی جائے, اس کو بیان کیا جائے کہ یہ 2-3 قصے بہت اہمیت سے بیان ہوتے ہیں. اس سیرت میں ان کو کوئی جگہ بھی نہیں, بس ان کو حاصل کرنا ہے, باقی اور بھی تفصیلات ہم نہیں کر سکتے, اتنی تفصیل ہو نہیں سکتی. ایک اس دن کے جو مین آدمی ہے وقت کے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو حضور کے چچا ہے, اسد اللہ الغالب, حمزہ اسد اللہ و اسد رسول. حمزہ اللہ کا شیر ہے اور اس کے رسول کا شیر ہے. حمزہ رضی اللہ عنہ نے وقت سے پہلے بدر میں ایک سردار مارا تھا, اس کا نام تھا مطعم بن عدی. مطعم بن عدی اس کا بیٹا ہے جبیر بن مطعم. مطعم کا بیٹا جبیر. اس جبیر کا ایک غلام تھا جس کا نام وحشی. جبیر نے اپنے غلام وحشی سے کہا کہ حمزہ نے میرے باپ کو قتل کیا ہے. بعض روایات میں باپ نہیں قتل ہوا, ان کا چچا ہے, مطعم کا بھائی ہے جس کا نام طعیمہ ہے. تو اس نے اپنے غلام وحشی سے کہا کہ میرے چچا کو حمزہ نے طعیمہ کو قتل کیا ہے, اگر تو مجھے حمزہ قتل کر دے, حمزہ کا سر مجھے لا دے تو مجھے آزاد کر دے. تو جب احد کے لیے مکے سے لشکر نکلا ہے تو وحشی بھی ان کے ساتھ آئے. تو یہ وحشی خود بیان کرتے رہے کہ میرا وہ ٹارگیٹ نہیں تھا کہ میں نے اور کسی کو قتل کرنا ہے, میں نے لڑائی شرکت کرنی ہے, میں کی طرف سے لڑوں گا یا مسلمانوں کے خلاف لڑوں گا یا اس کو مانوں گا اس کو مانوں گا. تو میرا صرف ایک ٹارگیٹ تھا کہ میں نے حمزہ کو مارنا اور بدلے میں مجھے آزادی دینا ہے. تو میں نے وہ تھوڑا اسلحہ نہیں لیا, مجھے نشانے میں میرا بخشا مارنے میں بڑی مجھے بڑا درجہ بنا ہے, نشانہ مضبوط تھا. تو میں نے اپنا بخشا سادہ کر دیا. بخشا سادہ اتنا میں پیچھے ڈٹا اور اس کے آگے لوہے کا بخانہ لگا ہوا اس کو کہا کہ یہ مکے مارنے کے نشانے میں جا کے اس کو لگا ہوا ہے. تو یہ وحشی مسئلہ ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے اکیلے احد کے دن میں اکیلے 31 بندے مارے, یعنی ایک دو میں نہیں گیا, 31 بندے میں گئی اور دونوں ہاتھ میں تلواریں دی اور دونوں ہاتھ سے تلوار چلا رہے تھے. تو وحشی کہتے ہیں میری نظر حمزہ کہ میں نے اس کو ٹارگیٹ کر. تو کافی وقت تک میں حمزہ کو نہیں اس حالت میں پاس کر رہا تھا اور حمزہ مسلسل لگا دونوں ہاتھوں سے چلا رہا. 31 لوگ بندہ ہے جس کو حمزہ نے مارا, سوا الدین رضا. اس نے آواز لگائی کون ہے میرے مقابلے میں آئے گا, تو حضرت حمزہ کا
سیرت کی کتابوں میں گالی بھی ملتی ہے ختم کرنے والی عورت کے بچے اللہ اس کے مقابلے میں آئے پہلے ہی بار میں جب وہ گرا ہے تو اس کے جسم پہ لوہے کی زرہ ہے. اس زمانے میں جنگی لباس پہنتے تھے لوہے کی زرہ جو چھوٹے چھوٹے ہلکے لوہے کے آپس میں زنجیریں بنا کے اس سے مضبوطی ہوگی لباس کیا ہوتا ہے کہ اوپر سے اگر تلوار آئے گی یا کوئی تیر آئے گا تو اس لوہے سے ٹکرا کے گر جائے گا اور جسم پہ اثر نہیں کرے گا. اس سباق جو عبد العزیز ہے وہ لوہے کی زرہ پہنی گئی اور یہ قیمتی چیز تھی. اس زمانے میں یہ مہنگی نہیں ملتی تھی کیونکہ لوہے کو بھوننا مشکل ہوتا ہے. یہ مشین بھی کچھ نہیں جو آج کل مشین نہیں. تو حضرت حمزہ اس کا سر اتارنے کے بعد جھکے کہ میں اس کی زرہ کھول کے وہ اتاروں. 31 بندے مارنے تک اس کو موقع نہیں ملا. جب وہ جھکے اس کی زرہ اتارنے کے لیے یہاں بخشی جو کام میں بیٹھا تھا پتھر کے پیچھے سے حمزہ کا نظر رکھی بخشی کہتے ہیں مجھے موقع دے دو. حمزہ جو جھکے جو یہ حملہ مطلب آگے وہ کھل جائے اور یہاں سے پیٹ ننگا ہو گیا تو بخشی نے بخشا رکھ کے نشانے میں اس کو یہاں مارا جو حضرت حمزہ کی ناک میں لگا اور پاؤ. تو بخشی کہتے ہیں جب وہ لگا اس حال میں حمزہ میری طرف بڑھتے جیسے وہ شیر بدل کہتے مجھے یقین تھا کہ اس کو لگ گیا اور خون بہت تیزی سے سوانے کی طرح نکلا. لیکن جب حضرت حمزہ پڑھتے ہیں تو بخشی کہتے مجھے اس طرح لگا کہ میں گیا بالکل جسم ٹھہر گیا سانس رک گئی حمزہ آیا میرے. لیکن حضرت حمزہ کا وہ خون اتنا تکلیف دی تھی کہ وہ نہیں چل سکے اس کی طرف اور دیکھ لیا کہ اس نے دعا کیا اور گر کے نیچے لگی. باقی جو لاش کے ساتھ میں کافروں نے بہت برا برتاؤ کیا وہ خود رسم رکھ رہا ہے مقابلے سے کبھی میرے دل سے وہ بیان نہیں کرتی. یہ بخشی خود کہتے ہیں کہ میں 9 ہجری میں طائف والوں کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میں مسلمان ہو گیا. یہ جو میں آپ کو قصہ سنا رہا ہوں وہ کہتا ہے 3 ہجری میں 3 کے بعد 9 ہجری تک 6 سال بخشی کافر رہے. تو جب طائف والوں کے ساتھ بخشی آئے طائف والے لوگوں نے حضور کو پتہ مارا ہے. جب یہ آئے تو آنے نے کہا بہت کسی سے تمام دی انہی میں بخشی تو لوگوں نے کہا یہ طائف والے جو ہیں ان میں یہ بخشی جو ہم سے جگہ قاتل ہو گیا ہے اگر آپ اجازت دیں تو بخشی کا تو ہم نکال دیں. تو آپ نے فرمایا اسلام رجل واحد دعوه فالاسلام رجل واحد احب الي من قتل الف كافر. اسے کچھ نہ کہو ایک بندہ اگر مسلمان ہو جاتا ہے تو مجھے 1000 کافر قتل کرنے سے زیادہ محبوب. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاد کا مقصود قتل نہیں ہے کہ انسانیت کو قتل کرتے جاؤ جنگل میں اڑاتے جاؤ جہنم میں بیٹھتے جاؤ. مقصود کچھ اور ہے کہ لوگ ہدایت کی طرف آ جائیں اور لوگ اسلام کو قبول کریں. خیر یہ بخشی کہتے ہیں وہ مسلمان ہو گیا. آپ نے مجھے فرمایا تمہیں دیکھ کے مجھے اپنے چچا چاہتا ہے مجھے تکلیف ہوتی تو میرے سامنے نہ بیٹھا تو مجھے ماحول میں کہیں پیچھے بیٹھ جائے. تو یہ جب کبھی کہیں مجلس میں حاضر ہوئے
2 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ، تو یہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہیں. کافی میں ساری زندگی ساتھ میں رہا کہ مجھے موقع ملے اور میں نمازہ کے برابر کوئی دوسرا کام کرو. جیسے میں نے اسلام میں ایک بڑا سردار مان لیا اور ایک بڑا شیر مان لیا، ایسے میں اس کا بدلہ کسی کافر سے بھی کرو. تو یہ چلتے رہے. مسلمہ کذاب ہے جس نے حضور علیہ السلام کے ہوتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور آپ نے بالکل آخری ایام میں ایک لشکر روانہ کیا تھا جنگی جماعتوں کے لیے، جہاں مسلمہ کذاب کے خلاف لڑائی ہونی تھی. تو وحشی کہتے ہیں مجھے بھی آپ نے اس جگہ میں بھیج دیے اور میں اس جگہ میں گیا. پھر جس منشے سے جس جگہ پہ مار کے میں نے حمزہ کو قتل کیا اسی منشے سے اسی جگہ پہ مار کے میں نے سلام کا قتل اور میں نے حمزہ کے بدلے میں سلام کو مار کے دیا رضی اللہ عنہ. اگر صحابہ مارتے تھے تو مسلموں کے خلاف کا مطلب اس کا ہوتا ہے. اللہ کی خدمت ہے، اللہ جانتے ہیں. اس وقت مجھے لگتا تھا کہ اس کو مارتے ہم نے حضور کے بڑے دشمن کو شاید نمٹا دیا، لیکن اللہ نے اسی دشمن کو اسلام کے دفاع کو استعمال کیا. تو اللہ کی قدرت ہے جس سے جو مرضی کام ملے گا. حضرت عمر مارنے آئے تھے، تلوار لے کے میں ضرور آؤں گا. تقدیر میں کچھ اور نے بدل کے اسی عمر کو اسلام کے لیے لیکن اللہ بخش. یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کی قدرت کی طاقت سے وہ کرتا ہے. وہ اللہ ہی جانتا ہے اس کی حکمت کسی کو پتہ نہیں ہوتی. ایک میں عمر رضی اللہ عنہ. دوسرا یہ ہوا کہ آپ نے جو لشکر تقریر دیا اس میں آپ نے احد کو اپنے پشت کے پیچھے رکھا اور مدینہ اپنے سامنے رکھا اور کافروں کا لشکر بھی سامنے رکھا. اب تھوڑا سا نقشہ ذہن میں رکھے، پیچھے احد ہے، سامنے مدینہ اور کافروں کا لشکر ہے اور یہاں مسلمانوں کے ساتھ بندی ہوئی ہے. اس بائیں طرف میں ایک چھوٹا ٹیلہ، ایک صحابی عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ، آپ نے ان کو 50 لوگ دیے، 50 نوجوان دیے کہ تم ان 50 کو لے کے اس ٹیلے پہ کھڑے ہونا، سامنے ہم مقابلہ کریں گے، پیچھے کمر ہماری پشت محفوظ ہے، یہ دائیں سائڈ ہماری خالی ہے. اگر ادھر سے کوئی حملہ کرنے کے لیے آئے گا تو ان کو روکنا آپ کا کام. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ شرک کے بہت تیز تھے، ان کو پتا تھا وہ سامنے سے آئے تو مقابلہ نہیں کر سکتے. اور ہوا بھی ابو دجانہ اور حضرت حمزہ اور اس طرح کے 5-7 بڑے بڑے لگے انہوں نے اٹھا کے چاڑ کے لشکر کی جس طرح کر دیا اور سب بھاگنے کو مجبور ہو گئے. اور کفار کی جو عورتیں تھیں وہ بجا کے شیر پڑ رہی تھی، ان کو جوش دلا رہی تھی کہ تم نے لڑنا ہے اور ہمارے سامنے کا مقابلہ، ہمارے سامنے کا بدلہ لے جانا جو بدلہ مارے گئے تھے. وہ سارے دفعہ ہے کہ بھاگ گئے اور سارا کافروں کا لشکر اس حملوں کے دوران میں اور اس لڑائی کے دوران حضرت خالد اس کوشش میں رہے کہ ہم سامنے سے نہ آئیں، ہم کسی اور طرف سے گھوم کے آئیں اور ہم مسلمانوں کو مارتے رہے. لیکن وہ 50 لوگ سر پہ کھڑے تھے تو وہ جلدی سے آنے کی کوشش کرتے تھے. وہ اوپر سے تیر مارا، ایک بندہ ہائٹ پہ ہے ایک بندہ نیچے، اوپر سے تیر آئیں گے اوپر سے نیچے مارنا آسان ہے، نیچے سے اوپر مارنا مشکل ہے. تو وہ جب حملے کرنے کی کوشش کرتے تھے عبداللہ بن جبیر اور ان کے 50 بندے اوپر سے ان میں تیر پر مارتے تھے اور ان سے وہ کام ہو نہیں سکتا. 3-4 منٹ پہلے ہی نہیں. جب یہ لشکر بکر ہوا اور یہ سب اپنا چھوڑ چھاڑ کے بھاگے اور بہت سارے بندے مارے گئے، اکیلے اگر رمضان ہی قتل مار دیے اور 2200 سے پہلے نام کے بعد دو مر چکے تھے. اور کچھ ابو دجانہ کے لگا لو، کچھ سعد بن حنیف کے لگا لو، کچھ عاصم بن ثابت بڑے صاحب جو بھی صحابہ نے بڑا کام کیا، ان کے لگاؤ کے ڈھیر سارے ان کے پیچھے تھے. تو اب یہ جب بھاگے تو دوڑتے دوڑتے خالد بن ولید کو سفیان نے کہا خالد تیرے ہوتے ہوئے بھی آج شکست کھا رہے، تیرے ہوتے ہوئے بھی ہم شکست کھا رہے، ہم تو تجھے بھائی طرف رکھنے کے لیے کام کرتے.
تیرے سے پہلے بندہ ہمارے پاس کوئی نہیں. خالد نے کہا ان کی نظر میں مجھے کچھ ذرے بھی نہیں لگا کہ 50 بندے ان کو واپس ہٹا رہے ہیں. خالد نے کہا کہ اگر تم مجھے 100 بندے دے دو کسی کو بس تو میں تمہیں یہ پوری ہار فتح کا بدل کے دے دوں. ابو سفیان نے کہا 100 بندے لے جا. ابو سفیان سردار تھا تو خالد نے 100 نوجوان لیے اور اس قلعے کے پیچھے سے بھاگ رہے ہیں اور انہوں نے لمبا چکر کاٹا. ایک بہت میں نالا ہے آج بھی اگر کہتا ہے وہ نالا ہے جو بہت سے ایک چشمہ نکلتا تھا اس کے لیے وہ ایک جگہ بنی ہوئی جہاں پانی بہ کے جاتا ہے. انہوں نے اس نالے میں سے 100 بندے ڈالے بھوڑوں کے سوار اور بھوت اس قلعے سے آئے. وہ یہی ذریعے آگے کو بھاگ رہے تھے تو مسلمان ان کے پیچھے بھاگے گئے. ہم ان کی زریں مارنے ان کی تلواریں چھین لے عورتوں کو باندھی بنانے وغیرہ وغیرہ جو چیزیں سمجھ میں آتی تھی مسلمان ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے. یہ جو 50 بندے قلعے پہ کھڑے کیے تھے انہوں نے اپنے امیر عبداللہ بن زبیر کو کہا کہ اب مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور سارا لشکر بھاگ گیا اور بہت سارے مارے گئے لہٰذا اب ہمیں یہاں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں. اب ہمیں ان کے پیچھے جانا چاہیے اور جو ہمارے غنیمت ملے وہ حاصل کرنا چاہیے. مقابلے کی صورت ختم ہو گئی. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو آپ نے اس قلعے سے کھڑا کرتے ہوئے ایک بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا ان رأیتمونی قد غنمنا فلا تشركوا. اگر تمہیں یہ نظر آئے جنگ کے دوران کہ ہمیں فتح ہو گئی تو تمہارے غنیمت لینے کے لیے ہمارے پیچھے دوڑا تم نے یہ قلعہ نہیں چھوڑا. وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا نُقْتَلَ فَلَا تَنْصُرُونَا. اگر تمہیں نظر آئے کہ ہمیں شکست ہو رہی ہے اور ہم مارے جا رہے ہیں تو تم نے ہماری مدد کے لیے یہ قلعہ نہیں چھوڑا. تم نے قلعے پہ رہنا ہے. حتیٰ کہ حدیث میں لفظ ہے وَإِنْ رَأَيْتُمُ الطَّيْرَ فَأَصْطِفُوهَا. اگر تمہیں نظر آئے کہ آسمان سے پرندے آ رہے ہیں اور وہ مسلمانوں کو اچھٹ اچھٹ لے کے جا رہے ہیں تب بھی تم نے مسلمانوں کی مدد کے لیے قلعے سے نیچے نہیں کرا. جب یہ فتح ہو گئی اور یہ 50 میں سے 30-40 ادھر آئے گا فتح ہو گئی اور ہمارے غنیمت لینا چاہیے اور وہ حاصل کرنا چاہیے جو بندے ہم مارنے تھے وہ مارے گئے اور مسلمان فتح لے گئے اور کافروں میں شکست ہو گئی. یہ جو بھاگے وہ قلعے پہ رہ گئے 10 نوجوان. عبداللہ بن زبیر ان کو روکتے رہے کہ تم نہ جاؤ ہمیں حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا اس لیے ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا وہ جنگ کے لیے فرمایا تھا جنگ کو ختم ہو گئی یہ کر کے مانے جانے کے لیے چلے گئے تو پیچھے قلعے پہ 10 رہ گئے. اب خالد بن ولید جو پیچھے سے گھوم کے آئے تو ان کو وہ 10 ملے. 10 تو ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا وہ 100 تھے یہ 10 تو وہ موقع پہ 10 کے 10 لڑتے شہید اور قلعہ خالی ہو گیا. انہوں نے یہاں سے آگے اب مسلمان آگے دوڑ رہے ہیں اور ان کے آگے لگ کے کافر بھاگ رہے ہیں. انہوں نے آگے پیچھے سے مسلمانوں پہ ایک دم 100 بندہ چڑھ گئے اور وہ گھوڑوں پہ ہے اور 3 تلوار ہے. جب یہ 100 نے آگے چڑھائی کی اور ایک دم حملہ ہوا تو مسلمانوں کے ہاتھ قابو نہیں رہ سکتے اور ایک دم حالات بدل گئے. اضطراب پڑ گیا. جن لوگوں نے تلواریں نیام میں ڈال دی وہ نیاموں میں پڑی رہ گئی. جن کے ہاتھوں میں تیر جو رب کے حوالے غنیمت لینے کے وہ تیر بھی وہیں رہ گئے. تو مسلمان ایک دم واپس سنبھل کے خالد کے ولید کو نہیں سکتے. یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں آگے ایک دم ساری فتح شکست میں بدل گئی. باقی ہم اس کی کارگزاری اگلے دن میں کریں گے اور اس کی حضور علیہ السلام سے حملہ ہوا بھی زخمی ہوئے تفصیل انشاءاللہ اگلے دن میں کریں گے. تو یوں ایک پورا میدان جو فتح بن چکا تھا وہ ایک دم سارا شکست میں تبدیل ہو گیا اور اس کے پیچھے جو مین مسئلہ تھا وہ ان 50 نوجوانوں کا کام تھا جن کو حضور نے ایک جگہ لگایا اور انہوں نے جو کام چھوڑ کے دوسرا کام شروع کر دیا. اس ایک حکم کے نہ ماننے سے پوری فتح شکست میں بدل گئی. ایک حکم
کو نہ ماننے سے ملی ہوئی فتح شکست لگتی ہے۔ ایمان سے بتاؤ اس وقت امت کتنے حکم چھوڑ رہے ہیں؟ یہ تو ایک حکم چھوٹا رہا اور پوری ملی ہوئی فتح شکست میں چلی گئی۔ اس وقت امت کتنے حکم چھوڑ رہے ہیں؟ اپنی شادیاں دیکھ لو، اپنے بینک دیکھ لو، اپنے ادارے دیکھ لو، اپنی تجارتیں دیکھ لو، کوئی ایک شعبہ پکڑ لو اور اس میں ذرا ہم سب اپنی نظر دوڑائیں کہ امت کتنے احکام چھوڑ رہی ہے اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ فتح مل جائے۔ تمہارے فضل سے بے اعتنائی جرم ہے آقا، تمہارے فضل سے بے اعتنائی جرم ہے آقا، ہمیں معلوم ہے کیا تھا احد کی ہار کے پیچھے۔ احد کی ہار کے پیچھے وہ کیا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے احد میں ہارنا پڑ گیا؟ وہ یہ تھا کہ حضور کے حکم سے بے اعتنائی کی۔ اس وقت امت کتنے حکموں سے بے اعتنائی کر رہی ہے؟ دیکھو میرے لیے یہ قصے صرف ربیع الاول کی تھوڑی، یہ سیرت صرف نعتوں کو سنانے کی تھوڑی، یہ سبق سے جو امت کو دیے گئے وہی مجمع ہے جس کے لیے بدر میں فرشتے اترے، یہ وہی مجمع ہے جس کے لیے اللہ کی مدد آسمان سے نازل ہوئی، حضور کی دعائیں قبول ہوئی۔ میں نے آپ کو بدر سنائی، اور اب یہی مجمع ہے کہ ایک حکم چھوٹا، اللہ کی مدد بھی رک گئی، فرشتے بھی رک گئے، آسمانی نظام بھی رک گیا۔ حالانکہ نبی ہے آگے، حالانکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے لوگ آگے لڑ رہے ہیں، ابو دجانہ حمزہ جیسے کی شہادتیں ہو رہی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیمتی جانیں جائیں گی، جب تک احکام پورے نہیں ہوں گے امت کو پتہ نہیں چلے گا۔ ہمارا قیمتی خون جاتا رہے گا لیکن فتح تب ملے گی جب احکام پورے ہوں گے۔ اس لیے اگر آج بھی امت چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو پتہ مل جائے اور مسلمانوں کو واپس قوت مل جائے اور مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہو جائے تو اس کے لیے احکام پورے کرنے پڑیں گے۔ ایمان والے کا معاملہ، کلمے والے کا معاملہ حکموں کو پورا کرنے کے ساتھ حکم پورے کرے گا، حالات اللہ اس کی فیور میں لے جائیں گے، جس کی مناسب لے جائیں گے۔ اگر یہ حکموں کو توڑے گا اللہ احکام کو بدلنے کی وجہ سے اس کے احوال کو بدل دے گا۔ اس لیے ایک قاعدہ کلیہ یاد رکھنا، یہ قاعدہ کلیہ ذہن میں بٹھا میرے عزیزوں میرے پیاروں، کوئی بھی سیاسی پارٹی آج کل ہمارے سیاست کا بڑا مسئلہ ہے، پورا رمضان ہمارا جیو ضائع ہوا، اب کتنے دن ہمارے ضائع ہو رہے، نوجوان نسل تباہ ہو رہی، برے حالات ہیں۔ ایک قانون اور قاعدہ یاد کرنے کا ہے، چاہے وہ دینی پارٹیاں ہیں چاہے وہ دنیاوی پارٹیاں ہیں، وہ مولوی اقرار کی پارٹیاں بنائی ہیں یا وہ عام دوسرے لوگوں نے پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں، امت محمد کے ساتھ وعدہ اعمال ہو۔ اگر آپ امت کے احوال بدلنا چاہتے ہو تو امت کے اعمال بدلنے پڑیں گے۔ اگر امت کے اعمال بدلیں گے تو امت کے احوال بدلیں گے، اگر امت کے اعمال نہیں بدلیں گے ڈھونڈ جاؤ 50 پارٹیاں اور بھی لے آؤ کہ امت کے احوال اللہ بدل دے۔ یہ قاعدہ فطریہ ہے جس سے ہمارے ساتھ آسمانی مدد کا معاملہ کرتا ہے۔ اس لیے اس محنت کی ضرورت ہے کہ امت کا رخ بدلے اور امت اعمال کی طرف آئے۔ اگر اس شکل سے محنت نہ ہوئی تو 50 محنتیں کرو یہ کبھی بھی احوال نہیں بدلے۔ کرسی پہ لا کے جنید بغدادی وعدہ کرتی بدل دو، اگر امت کے اعمال نہیں بدلیں گے تو یاد رکھو امت کے احوال نہیں بدلیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے توفیق دے۔